بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا کیسے آباد ہوئی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے کتنے اور کس طرح بچے پیدا ہوتے تھے، اور کیا یہ سچ ہے کہ صبح و شام حضرت حوا علیہ السلام کے بچے پیدا ہوتے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آسمانی دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظر بیت المعمور پر تھی اور کان اللہ تعالی کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور خدائے ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متعجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تو تیری حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام سے ایک امتحان لیا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس لعین نے انکار کیا، جس سے وہ ملعون ہو گیا۔ ناظرین، یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ بس وہ اپنی کوششوں میں لگ گیا۔
اور طرح طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈالے، جس کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ممنوع پھل کو چکھ لیا۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر وہ دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ تعالی نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے اور نہایت عاجزی سے اللہ سے معافی مانگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے۔ چنانچہ انہیں زمین پر اتارا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دم ستیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں کی ہی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا کہ اس کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان کی اس عرض گزاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے ارد گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات میں بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا علیہ السلام جب امید سے ہوتی
تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے ہوتی اور دوسرے والے لڑکے کی پہلی والی لڑکی سے شادی کر دی جاتی۔ اسی دوران یہ واقعہ بھی رونما ہوا کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ جو مشہور ہے کہ آدم اور حوا کے صبح شام بچے پیدا ہوتے تھے، تو یہ غلط ہے۔ کافی تلاش کے بعد کسی مستند روایت یا حدیث میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ملی، لہٰذا یہی صحیح ہے کہ آپ علیہ السلام کے بچے معروف طریقے پر ہی پیدا ہوتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت حوا علیہ السلام سے ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح وہ بیٹیوں کی شادی ان بیٹوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسرے وقت بطن سے پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک بطن کی بیٹی اور دوسرے بطن کے بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں۔ اس لیے یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ان کی زندگی میں 20 برس تک چلتا رہا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بچے پیدا ہو گئے تو بھائی بہن کا نکاح منسوخ ہو گیا، اور بھائی بہن کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں میں نکاح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان یہ سلسلہ عبد المغیث نامی بیٹے پر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی اولاد اور اولاد کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔